الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اما بعد، کئی ہفتوں سے زبان کے گناہوں کا بیان چل رہا ہے، اور جیسا میں نے عرض کیا تھا کہ زبان کے جو گناہ ہیں، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے 20 گناہ شمار کیا. ایک بیان جھوٹ کا پچھلی مرتبہ میں نے کیا تھا. اللہ تعالی ہمیں ہر قسم کے جھوٹ سے محفوظ رکھے. دوسرا جو بہت بڑا گناہ ہے، زبان کا گناہ، اور ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ پھیل گیا ہے، وہ ہے غیبت کا گناہ. کسی بھی انسان کی غیبت کرنا، اور غیبت کی قرآن کریم میں اتنی سخت ممانعت آئی ہے. سورہ حجرات میں اللہ تعالی نے فرمایا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، تم میں سے کوئی دوسرے کی غیبت نہ کرے. اور پھر آگے فرمایا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ فَكَرِهْتُمُوهُ، کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرے گا کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ فَكَرِهْتُمُوهُ، تم سب اس کو بہت برا سمجھو گے کہ آدمی ایک تو انسان کا گوشت کھائے. انسان کا گوشت کھانا یہ کتنی نچلی حرکت ہوگی. پھر انسان بھی کون، اپنا بھائی، اور پھر بھائی کا بھی مردہ حالت جب بھائی کا انتقال ہو گیا. تو جیسے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا کوئی بھی انسان پسند نہیں کرے گا، بلکہ اسے مکروہ سمجھے گا، بہت ہی گھناؤنی حرکت سمجھے گا. تو کسی مسلمان کی غیبت کرنا یہ اپنے بھائی کے مردہ بھائی کے گوشت کھانے کے مرادف ہے. اللہ بچائے. جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور غیبت سے قرآن کریم نے منع فرمایا، تو صحابہ کرام نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، غیبت کیا چیز ہوتی ہے؟ کس چیز کو ہم کہیں کہ یہ غیبت ہے اور اس کے اوپر اتنی شدید وعید آئی ہے؟ تو آپ نے فرمایا ذکر کا اخاک بما یکرہ. جامع معنی تعریف فرمائی غیبت کی کہ اپنے کسی بھائی کا ذکر کرنا ایسے انداز میں جو اس کو برا لگے. یعنی وہ اس مجلس میں موجود نہیں ہے اور آپ اس کا ذکر اس طرح کریں کہ اگر اس کو پتہ چلے کہ میرے بارے میں یہ بات کہی گئی ہے، مجلس کے اندر میری غیر موجودگی میں کہی گئی ہے، تو اس کو برا لگے. یہ جامع معنی تعریف ہے. ذکر کا اخاک بما یکرہ. حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، اگر ہم اس کی کسی ایسی بات کا تذکرہ کریں جو باقی اس کے اندر ہے، کوئی اس کا ایسا عیب بیان کریں جو باقی اس کے اندر موجود ہے، تو کیا یہ بھی غیبت ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا ہاں، اگر تم کوئی ایسے عیب کا بیان کر رہے ہو جو عیب اس کے اندر واقعتاً موجود ہے،
تب تو یہ غیبت ہے۔ اور اگر کوئی ایسی بات کہتے ہو جو اس کے اندر موجود نہیں ہے، جھوٹ اس کی طرف کسی عیب کی نسبت کرتے ہو کہ فلاں کے اندر یہ عیب ہے اور حقیقت میں اس کے اندر وہ عیب ہے نہیں، تو یہ غیبت ہی نہیں ہے، بہتان ہے، یعنی ڈبل گناہ، غیبت کا گناہ اور بہتان کا گناہ کہ کسی شخص کے اوپر آدمی ایسی تہمت لگائے جو واقعے کے مطابق نہ ہو۔ تو صحابہ کرام نے صاف صاف معاملہ کرا لیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ جو ہم بعض اوقات کسی کی غیبت کرتے ہیں، کسی کے بارے میں برائی کہتے ہیں، کوئی اگر کہے کہ بھائی یہ غیبت ہو رہی ہے، غیبت نہ کرو، تو جواب میں بعض اوقات ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ میں تو اس کے منہ پہ کہہ دوں، تو منہ پہ کہہ دوں، اس سے کوئی جواز پیدا نہیں ہوتا غیبت کا، منہ پہ کہہ دوں یا پیچھے کہہ دوں، لیکن جب وہ تم نے اس کی برائی کی، اس کے پیچھے پیٹھ پیچھے کی، تو غیبت ہو گئی اور مردہ بھائی کا گوشت تم نے کھا لیا، العیاذ باللہ۔ تو محض یہ بات کہ میں یہ بات تو اس کے منہ پر کہہ سکتا ہوں، یہ غیبت کا جواز نہیں فراہم کرتی، اس سے غیبت کا جواز نہیں پیدا ہوتا۔ تو معلوم ہوا کہ کسی کا عیب بھی بیان کیا جائے اور اس طرح بیان کیا جائے جس سے جو اس کو پتہ چلے تو ناگوار ہو، تو یہ غیبت ہو۔ ہاں اگر اس کو ناگوار نہ ہو، ایسی بات بیان کی ہے کسی کی جو اس کو ناگوار نہ ہو، دوست ہیں آپس میں، اور اگر ایک دوست دوسرے دوست کے بارے میں کوئی ایسی بات کہہ دیتا ہے مجلس کے اندر جو اس کو ناگوار نہیں ہوتی ہے، کب بے تکلفی میں اس نے کہہ دیا ہے، تو اگر ناگوار نہیں ہے تو غیبت نہیں، لیکن ناگوار ہو اگر اس کو وہ سنے گا تو ناگوار ہوگا تو یہ غیبت ہوگا۔ یہ اتنا خطرناک گناہ ہے العیاذ باللہ کہ ہماری مجلسیں اس سے بھری ہوتی ہیں۔ دوسروں کا ذکر آتا ہے تو ان کے کوئی عیب بیان کر دیتے ہیں، اور صرف اتنا ہی نہیں کہ زبان سے عیب بیان کر دیا، اگر کسی کی نقل اتاری برے انداز میں، یہ بھی غیبت ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک خاتون کا ذکر کرنے لگی جو پستہ قد تھی، تو انہوں نے اشارہ کر کے ایسے کہہ دیا کہ وہ عورت جو بالکل پستہ قد ہے، یعنی بہت چھوٹے قد کی ہے، اشارہ کر دیا اس کے پستہ قد ہونے کا۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تم نے اس کی غیبت کی ہے، غیبت کی ہے۔ اور بعض روایتوں میں یہ بھی آیا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا کہ غیبت کی ہے تو کہا کہ ذرا تھوکو تو صحیح۔ حضرت عائشہ نے تھوکا تو اس میں سے گوشت کا ٹکڑا نکلا، اعوذ باللہ من الشیطان۔ بہرحال یہ روایت تو ذرا سندن کمزور ہے، لیکن کچھ بعید نہیں ہے کہ واقعی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب فرمایا کہ ایسا ہو جائے گا جیسے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھایا، تو غیبت کرنے سے منہ میں بھی اس کا کوئی اثر آ جائے، کچھ بعید نہیں۔ تو نقل اتارنا، مذاق اڑانا اس انداز میں کہ اگر اس کو پتہ چلے تو اس کو ناگوار ہو کہ بھائی میری مجلس کے اندر میری توہین کی گئی ہے، میری بے عزتی کی گئی ہے، تو یہ بڑا سنگین گناہ ہے۔ ایک مرتبہ میں نے اس کے اوپر کئی مضامین لکھے اور کئی بیانات میں اس کا ذکر کیا، تو ایک صاحب کا میرے پاس خط آیا کہ آپ نے تو غیبت کو ناجائز قرار دے کر، حرام قرار دے کر ہماری ساری مجلسوں کا لطف ہی غارت کر دیا، ہماری تو مجلسیں آباد اس سے ہوتی ہیں، مزہ نہیں آتا مجلس کے اندر
اگر کسی کی غیبت نہ ہو، تو آپ اتنا سخت رویہ اختیار کر رہے ہیں کہ جس سے ہماری مجلسوں کا لطف ہی ختم ہو۔ اب اس اللہ کے بندے سے پھر میں نے عرض کیا کہ یہ مسجد کا لطف اس وجہ سے آ رہا ہے کہ دوسروں کی غیبت ہو رہی ہے۔ اگر کوئی آپ کی کرے، اگر کوئی آپ کی کرے اور آپ کو برا کہے، آپ کی نقل اتارے، آپ کا مذاق اڑائے اپنے مجلس میں، پھر بھی لطف آئے گا، وہ بھی اپنے لطف کے لیے کر رہا ہے۔ لیکن آپ کو کیوں ناگوار ہوگا پھر کہ میرا اس طرح تذکرہ کیا گیا؟ تو اتنا سنگین گناہ ہے۔ اور ایک حدیث میں یہ بھی مروی ہے کہ الغیبت اشد من الزنا، غیبت زنا سے بھی زیادہ بدتر چیز ہے، اس لیے کہ زنا ایک ایسا گناہ ہے کہ اگر کوئی اللہ کا بندہ، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے ہر مسلمان کو، لیکن اگر کبھی مبتلا ہو گیا کوئی شخص تو اس کا تدارک آسان ہے۔ سچے دل سے جس دن بھی توبہ کر لے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں، یا اللہ مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا، اے اللہ مجھے معاف فرما دے، آئندہ نہیں کروں گا، کہہ دے گا اللہ تعالیٰ معاف فرما دے۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا والذین فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن یغفر الذنوب الا اللہ ولم یصروا علی ما فعلوا وهم يعلمون۔ قرآن کریم کہتا ہے اگر کسی سے کوئی بے حیائی کا کام سرزد ہو گیا اور پھر وہ اللہ کو یاد کر کے اللہ سے معافی مانگ لے تو اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف کر دے۔ لیکن غیبت کا معاملہ یہ ہے کہ اس کا تعلق ہے بندے کے حقوق سے۔ آپ نے جس کی غیبت کی، اس کی بے عزتی کی، اس کی توہین کی، تو اس وقت تک اللہ تعالیٰ معاف نہیں کریں گے جب تک کہ وہ شخص جس کی بے عزتی کی گئی ہے وہ معاف نہ کرے۔ اس لیے فرمایا کہ یہ زنا سے زیادہ بدتر چیز ہے۔ زنا کا تدارک توبہ سے ہو جاتا ہے، غیبت کا تدارک صرف توبہ سے نہیں ہوگا جب تک کہ بندہ معاف نہ کرے۔ اس لیے خطرناک ترین صورتحال ہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ ہماری مجلسوں کے اندر دوسروں کا ذکر آتا ہے اور اس ذکر کے اندر اس کی برائی بیان ہو جاتی ہے، بعض اوقات اسی سے مجلسیں جمائی جاتی ہیں، نقلیں اتاری جاتی ہیں، استہزاء کیا جاتا ہے، مذاق اڑایا جاتا ہے، اور بعض اوقات یہ مذاق اس طرح پہنچ جاتا ہے کہ اس کو آدمی بڑا جائز سمجھ کے کرے۔ جیسے آج کل جو اللہ بچائے جو ہمارے معاشرے کے اندر جو سیاسی حالات چل رہے ہیں، اس میں دو پارٹیاں ہوئی بھی ہیں، ایک سرکاری اور ایک اپوزیشن کی۔ اب جو لوگ آپس میں بیٹھ کر مذاکرے کرتے ہیں اس میں بسا اوقات کسی اپنے مخالف سیاسی رہنما کے بارے میں بعض اوقات اس کی برائی اس طرح کر دیتے ہیں، غیبت کر دیتے ہیں کہ جس کا کوئی فائدہ نہیں۔ ایک چیز تو ایسی ہے جو شریعت نے جس کو جائز قرار دیا، وہ جائز قرار دیا کہ ایک شخص ہے، اگر اس کے بارے میں آپ اس کا کوئی عیب دوسروں کے سامنے بیان نہیں کریں گے تو دوسرے لوگ دھوکے میں پڑ جائیں گے۔ جیسے انتخابات کے موقع پر لوگ کھڑے ہوئے ہیں، اب اگر کوئی پوچھتا ہے کہ بھئی یہ شخص کیسا ہے اور آپ کو پتا ہے کہ اس میں فلاں خرابی پائی جاتی ہے، اس وقت آپ لوگوں کو کہہ دیں کہ بھئی یہ اس میں فلاں خرابی ہے، اس کو ووٹ نہیں دینا چاہیے، یہ غیبت نہیں ہوگی۔ یہ ایسا ہی ہے جسے آپ کو پتا چلے کہ فلاں شخص فلاں کے گھر میں چوری کرنے والا ہے، آپ کے علم میں آ گیا تو آپ اس شخص کو جس کے اوپر چوری ہونے والی ہے جا کر اگر بتا دیں کہ بھئی فلاں شخص سے ذرا ہوشیار رہنا، وہ چوری
کرنے کا عادی ہے اور کا اجازت تمہارے چوری کرنے کا، اس میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ اس کا مقصد خیر خواہی ہے اس شخص، لیکن محض مجلس جمانے کے لیے جس کا کوئی فائدہ نہیں، اگر کسی کی برائی کی جائے گی، چاہے وہ کتنا ہی برا لیڈر کیوں نہ ہو، کتنا ہی برا لیڈر ہو، لیکن آپ اس کی برائی بیان کر رہے ہیں محض مجلس آرائی کے لیے کہ گپ شپ ہو رہی ہے، تو اس گپ شپ کے اندر کسی کی عزت اتار لینا، کسی کی برائی کر لینا، اس کو کوئی عیب ہی نہیں سمجھا جا رہا۔ ارے بھائی، اگر آپ یہ نہیں کہو گے تو کیا نقصان ہو جائے گا؟ تو ایسے موقع پر برائی کرنا۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس میں حجاج ابن یوسف کی برائی ہو رہی تھی۔ حجاج بن یوسف کے بارے میں آپ حضرات شاید جانتے ہوں گے کہ ان حکمرانوں میں مشہور ہے جو بڑے ظالم سمجھے جاتے ہیں، بہت سے صحابہ کرام کو اس نے شہید کیا۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی مجلس میں کوئی شخص اس کی برائی بیان کر رہا تھا۔ اب بے فائدہ، یعنی یہ تو ہو سکتا ہے نا کسی سے یہ کہے کہ ذرا خیال رکھنا وہ کہیں تمہیں نقصان نہ پہنچا دے، تو پھر کوئی حرج نہیں تھا، لیکن مجلس آرائی کے طور پر حجاج بن یوسف کی برائی بیان کر رہا تھا کوئی آدمی عبداللہ بن عمر کے ساتھ۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر نے فرمایا کہ یہ نہ سمجھنا کہ حجاج بن یوسف اگر ظالم ہے تو اس کی غیبت حلال ہوگی۔ یاد رکھو، جس طرح اللہ تبارک و تعالی ان سینکڑوں انسانوں کے خون کا حساب حجاج بن یوسف سے لے گا جن کو اس نے بے گناہ قتل کیا، تو اگر تم نے اس کی غیبت کی ہے تو اس غیبت کا حساب بھی تم سے لے گا۔ تو اس لیے بلا ضرورت، بلا فائدہ یہ سیاسی بحثوں کے اندر کسی کی برائی کرنا اور برائی کرنے کے نتیجے میں اس کی بے عزتی کرنا، یہ غیبت میں داخل اور ناجائز حرام، اور اتنا بڑا حرام ہے کہ بغیر ان کی معافی کی کوئی نہیں۔ اب کہاں تک معافی مانگتے پھرو؟ کس کس سے معافی مانگو؟ اور یہ غیبت کا ایک بہت بڑا پہلو یہ ہے کہ انسان کی نیکیاں اس کو دے دی جاتی ہیں جس کی غیبت کی گئی۔ جو آدمی غیبت کر رہا ہے اس نے اگر کوئی نیکی کا کام کیا تھا تو وہ نیکی کا کام اس کے نامہ اعمال سے ہٹا کر اس شخص کے نامہ اعمال میں ڈال دیا جاتا ہے کہ جس کی غیبت کی گئی۔ اس لیے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ جب کوئی ان کو پتہ چلتا تھا کہ کسی نے ان کی غیبت کی ہے تو حضرت امام ابو حنیفہ اس کے پاس تحفے بھیج دیا کرتے تھے۔ لوگ کہتے تھے کہ اس نے تو غیبت کی، آپ تحفہ بھیجیں؟ کہا یہ تو میرا محسن ہے، اس نے میری اپنی نیکیاں جو ہے مجھے دیتی ہیں، اور اگر نیکیاں نہ ہوں اس کے نامہ اعمال میں تو جس شخص کی غیبت کی گئی اس کی بدیوں کا اٹھا کر غیبت کرنے والے کو پٹا دیا۔ اتنا خطرناک۔ دیکھو، ایک قیامت کے اندر جب اللہ تعالی حساب کتاب قائم فرمائیں گے تو ایک ایک نیکی کی بڑی قدر و قیمت ہوگی۔ اگر فرض کرو کہ ایک پلہ نیکیوں کا بھرا ہوا ہے اور اس کے مقابلے میں بدیوں کا پلہ جو ہے وہ ایک نیکی کی مقدار بڑھ گیا، ایک بدی بڑھ گئی، یعنی ایک نیکی کی کمی ہے کہ اگر ایک نیکی آ جائے نیکیوں کے پلے میں تو انسان کی نجات ہو جائے جہنم سے، اور اگر ایک نیکی بھی نہ ہو، ایک نیکی کی کمی رہ گئی تو اللہ بچائے جہنم میں جانا پڑے گا۔ وہاں کی کرنسی یا نیکیاں ہوتی ہیں، تو ایک ایک نیکی کی قدر و قیمت ہے۔ اور حدیث میں ذکر آیا ایک شخص کا کہ جس کے پاس ایک نیکی کی کمی رہ گئی تھی،
جب حساب کتاب ہوا تو ایک نیکی کی کمی رہ گئی صرف. اب وہ ڈھونڈتا پھر رہا ہے لوگوں کے کہ بھائی کوئی مجھے ایک نیکی دے دو، ایک نیکی دے دو. کہتے ہیں جی ہمارا اپنا ہی حساب کتاب جو ہے وہ ہمیں اس کا حساب کتاب درپیش ہے، ہم کہاں سے تمہیں نیکی دیں. کسی کو نیکی مل نہیں رہی تھی، پریشان پھر رہا تھا. ایک آدمی کے پاس گیا، اس نے کہا اچھا بھائی میرے پاس ایک ہی نیکی ہے، وہ تم لے لو. یعنی میرے نام اعمال میں اور کوئی نیکی نہیں ہے، ایک ہے بس. تو مجھے وہ ایک نیکی کہاں پہنچائے گی؟ جہاں جنت پہ پہنچا دے گی. لو تمہیں دے دیتا ہوں، تم لے جاؤ. تو جب وہ خوش ہو جاتا ہے کہ وہ اپنی نیکیاں میری بھر گئی، تو پھر اللہ تعالیٰ نکتہ نواز ہے. اس نے کہا چلو تمہارے ساتھ اسے نیکی کی ہے، ایک نیکی دی، چلو میں نے اس کو بھی بخش دیا. تو نیکی ایسی چیز ہے کہ ایک ایک نیکی کی قدر و قیمت ہے. تو اگر اچھا خاصا نیکی کرنے والا تھا اور غیبت کی وجہ سے نیکیاں اٹھا کر دوسرے کے پلے میں ڈال دی گئی، اس کا پلہ ہلکا پڑ گیا، تو اللہ بچائے جہنم کے سامنے ہے. لہذا یہ اتنی سنگین چیز ہے، تو اس سے اپنی حفاظت کرنا بڑا ضروری ہے. اپنی مجلسوں کو غیبتوں سے پاک کرنا بڑا ضروری ہے. یہ ایک طرف تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض کرتی ہے اور بہت بڑا سنگین گناہ انسان کے نام اعمال میں بڑھ جاتا ہے. دوسری طرف اس سے جھگڑے پیدا ہوتے ہیں، نفرتیں پیدا ہوتی ہیں، ایک دوسرے کے خلاف دل میں جذبات ابھرتے ہیں، کینہ اس سے پیدا ہوتا ہے، بغض اس سے پیدا ہوتا ہے، اور لڑائی جھگڑے اس کی وجہ سے ہوتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے دروازے بند کرنے کا حکم دیا ہے جو انسانوں کو نفرتوں کے سمندر میں لے کر ڈالتے ہیں. ان کو ہاں اگر کسی کی برائی تمہیں پتہ چلی ہے اور تم اس کے خیر خواہی چاہتے ہو تو اس کو نرمی کے ساتھ تنہائی میں سمجھا دو کہ بھئی تمہاری یہ بات معلوم ہوئی ہے، یہ خطرناک بات ہے، اس سے اپنے آپ کو محفوظ رکھو. یا کسی ایسے بڑے کو پہنچا دو جو اس کی اصلاح کر سکتا ہو. لیکن ایسے بطور تفریح کے اپنی مجلسوں کے اندر ذکر کرنا یہ بڑی خطرناک چیز ہے. اللہ تعالی ہماری آپ کی حفاظت فرمائے. آگے میں تھوڑا سا چاہتا ہوں کہ اس غیبت کے کیا اسباب ہوتے ہیں.